حسین علیہ السلام آپ کو ملے گا، لیکن مولوی نے بےایمانی کرتے ہوئے اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ کر دیا تاکہ سنی شیعہ جو ایک درار ڈلی ہے وہ اور بڑھ جائے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کے تشت میں رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہ چھڑی مار کے ان کے یعنی سر مبارک کے ساتھ، جس میں الفاظ ہیں کہ داڑھی اور سر میں کالا خضاب لگا ہوا تھا، وسمہ تھا، اور ترمذی میں بھی اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اس نے کلام کیا تو انس ابن مالک تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل ہیں، یعنی یہ حسین ابن علی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ہی آتا ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3753، اسی سے ہی 5 احادیث آگے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام سے کسی نے حج کے دوران یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا وہ کیا دم دے گا یا کوئی کفارہ دے گا؟ تو آپ نے پوچھا یہ کون پوچھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عراقی پوچھ رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ عراق کا گورنر ہی تھا یزید کا، عبید اللہ ابن زیاد۔ آپ نے فرمایا یہ عراقی مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مارنے کا کفارہ کیا ہے، حالانکہ ان عراقیوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے، جس کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی یا حسن ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا، اور اللہ کی رحمت ہو، کروڑیں رحمتیں ہوں ان محدثین پر جنہوں نے یہ سچائی امت تک پہنچائی اور سنی شیعہ ٹسل کا شکار نہیں۔ میرے بھائیو، آج کے اس کوسچن کو کہ حسن ابن علی کا قاتل کون ہے، کیونکہ ابھی محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آج 9 ستمبر ہے، 11 ستمبر کو یک محرم 1440 ہجری ہوگی، تو حسین علیہ السلام کے اوپر زیادہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ حسن ابن علی کو بھی شہید کیا گیا، ان کو زہر دے کے قتل کیا گیا۔ ان کا قاتل کون ہے اس کو میں احادیث کی روشنی میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ شروع میں اہل حدیث علماء کے 3 ریفرنسز کوٹ کروں گا، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی سعودیہ اور ایران ٹسل کے اندر یزیدیت اور ناسبیت، یعنی حسین علیہ السلام سے بغض یزیدیت اور مولا علی علیہ السلام سے بغض ناسبیت، اس کا پریکٹیکل جھنڈا اس وقت بعض اہل حدیث علماء نے اٹھایا ہوا ہے۔ سارے اہل حدیث کی نہیں بات کر رہا، بعض تو ماشاءاللہ پھر انہوں نے ناسبیت کا رد کیا ہے، جیسے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی ہے، المتوفہ 1435 ہجری، بمطابق 10 نومبر 2013 ان کی ڈیتھ ہوئی، اور مولانا اسحاق صاحب فیصل آباد والے رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 28 اگست 2013، دونوں ایک ہی سال فوت ہوئے۔ میرے دونوں استاد ایک ہی سال میں، ایک اگست کے مہینے میں اور دوسرے نومبر کے مہینے میں 2013 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے۔ ان دونوں نے یعنی اہل بیت کے دفاع کا وہ حق ادا کیا جو شاید سو کالڈ وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا۔ اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کی سائٹس کے اوپر بھی، ان لوگوں کے بھی فیس بکس اور یوٹیوب کے اوپر ان لوگوں کی ویڈیوز شیئر ہوئی ہوتی ہیں محرم کے دنوں کے اندر، الحمدللہ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بعض اہل حدیث میں ہی علماء ہیں جن میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے جیلم شہر کا ایک فیض عالم صدیقی تھا، ناسبی، جو قتل بھی ہو گیا بعد میں، 1988 کے راؤنڈ اباؤٹ کی بات ہے، جنہوں نے ناسبیت پھیلائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیلم سے ہی، ہماری اکیڈمی سے واکنگ ڈسٹنس پہ وہ مسجد ہے، باب بگے کی مسجد اسے کہتے ہیں، جدھر فیض عالم صدیقی جمعہ پڑھایا کرتا تھا، اہل حدیث کی مسجد تھی۔ تو آپ دیکھ لیں اسی شہر سے، اس سے چند قدموں کے فاصلے سے ہی الحمدللہ کتاب و سنت کی آواز اٹھی ہے، اور دنیا کے 7 بر اعظموں تک اہل بیت کی محبت کی شمع جو ہے وہ روشن ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو میں اس لیے اہل حدیث علماء کے 3 ریفرنسز سے آغاز کروں گا۔ 2 ریفرنسز جو ہیں وہ صحیح مسلم کی شرح میں جو اہل حدیث نے چھاپی ہوئی ہے، مکتبہ اسلامیہ نے بھی چھاپی ہے، باقی مکتبوں نے بھی، مکتبہ رحمانیہ نے بھی، علامہ وحید الزمان رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اور ایک شرح صحیح بخاری کی
وہ بھی اہل حدیث نے چھاپی ہوئی ہے، سید محمد داؤد راز رحمہ اللہ تعالی، جو انڈیا پاکستان جب نہیں بنا تھا اس سے پہلے پوری جمعیت اہل حدیث ہند کے وہ ہیڈ تھے. انہوں نے 8 جلدوں پہ صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، جو آپ کے پاس PDF اویلیبل بھی ہے عموماً نیٹ کے اوپر. ان کا میں ایک ریفرنس انشاءاللہ یہاں پہ کوٹ کروں گا، اور چونکہ ہماری HD ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اسی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ آپ کو سکرین کے اوپر HD وہ JPGs نظر بھی آ جائیں گے. جب بھی اس کو ہم اپلوڈ کریں گے اس سے پہلے اس کو انشاءاللہ پبلش کروا لیں گے فرحان بھائی انشاءاللہ تعالی. ان کو میں نے وہ سارے JPGs جتنی بھی آج ریفرنسز آنے ہیں نا، وہ انشاءاللہ آپ کو سکرین میں نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت اس حوالے سے نہیں ہے. پہلا ریفرنس ہے میرے بھائیو شرح صحیح مسلم اہل حدیث کی، علامہ وحید الزمان. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6409. میں نے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر وہ پہلے ہی کر کے رکھی ہے تاکہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ وہ کمنٹس پڑھ کے بتا سکوں. یہ حدیث بڑی مشہور ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم 6409 کہ ابو سفیان جب ایمان لے کر آئے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا اے نبی علیہ السلام، مسلمان مجھ سے تو نہ صحیح طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی میرے پاس بیٹھتے ہیں، تو میری کچھ خواہشات ہیں، اگر آپ وہ پوری کر دیں تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل میری طرف مائل ہوگا. ظاہر ہے پوری زندگی ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی. ابو جہل تو صرف بدر میں آیا تھا نا، اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے لڑی تھی. فتح مکہ کے موقع پہ وہ مسلمان ہو گیا، تو ظاہر ہے کوئی سوئچ تو آن نہیں ہونا تھا کہ ایک دن میں ہی لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہوں نے کچھ یعنی ریکویسٹ کی. ان میں سے ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی بنا لیجئے. یہ یعنی علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. یہ منشی کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے، اسسٹنٹ کہہ لیں، کلرک کہہ لیں انگلش میں، یعنی اپنا اسسٹنٹ رکھ لیں. چونکہ یہ کاتب بھی تھے تو ان کو کاتب کے طور پہ آپ رکھ لیں. تو اس حدیث کے اینڈ پہ جو راوی ہے نا زمیل، ان کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان اس دن جو کچھ نبی علیہ السلام سے مانگ رہا تھا نا، آپ اس کے جواب میں ایگری کرتے جا رہے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے سفارشی طور پر ابو سفیان نے اپنے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے نبی علیہ السلام کے منشی کے طور پہ، اسسٹنٹ کے طور پہ، کاتب کے طور کے اوپر بھرتی کروایا. باقی وہ کاتب وحی اور باقی ڈیٹیلز وہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں. حضرت معاویہ کے بارے میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو میں نے بتایا کہ ہاں کاتب وحی تھے، لیکن ساتھ کچھ اور حقائق بھی جڑے میں جو آج میں ڈسکس نہیں کروں گا. اچھا، اس حدیث کی شرح میں صحیح مسلم 6409 میں آپ ذرا ورڈ بائی ورڈ اہل حدیث عالم علامہ وحید الزمان کے کومنٹس، اور اہل حدیث ہی چھاپ رہے ہیں، یہ ذرا سنیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق تھا، یعنی آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق تھا اور مصلحت بھی تھی، کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا. اس کی تالیف قلب بھی ضروری تھی، ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا، مگر بعد میں شاید وہ پختہ ہو گیا ہو، اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور اور کفر کے وقت کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وحشی قاتل حمزہ کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ دشمن رہا. ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا اور صدہا مسلمانوں کو اس نے شہید کیا. اور اس کے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیا اور جنگ صفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا. اور پھر اس کے بیٹے یزید نے تو ستم ہی ڈھایا، سیدنا حسن کو زہر دلوایا اور سیدنا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے. علامہ وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ حسن و حسین کے قاتل کون ہیں؟ آل امیہ. اور دیکھیں وہ کہ اندر پورا خاندان پڑ کے رکھ چڑھا ہے. انہوں نے کیا دادا جڑا ہے وہ نبی نال لڑتا رہا، پیو یزید دا جڑا ہے وہ علی نال لڑتا رہا، تے پتر نے حسن حسین نو شہید کروایا، جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے. پھر یزید کے بعد سارے خلفائے بنو امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن ہی رہے اور ہمیشہ درپے ایذا ہی رہے، اور دنیائے ادنا کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ انہوں نے لکھا ہے ساتھ.
تو بس میرا خیال ہے اس پہ مجھے مزید کوئی کمنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا ریفرنس بھی علامہ وحید الزمان صاحب کا صحیح مشرک ہو جاؤ، البتہ مجھے ڈر ہے کہ دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی، دنیا کے خزانے تم پر اللہ کی طرف سے کھول دیے جائیں گے، اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی امتوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی امتیں تباہ و برباد ہوئی۔ اب یہ بڑی سخت حدیث تھی، اس حدیث پہ کامنٹس کر رہے ہیں علامہ وحید الزمان صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977، اس کے فٹ نوٹ پر لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، اور دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو گے۔ مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند روز بعد ہی یہ ایسے کام شروع کر دیے اور آپس میں پھوٹ کی بنا ڈال دی، یعنی پھوٹ کی بنیاد ڈالی۔ معاویہ حضرت علی سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا۔ یہ اہل حدیث عالم، یہ تو جب سے انڈیا اور یہ جو سعودیہ اور ایران کی ٹسل شروع ہوئی ہے نا، تو یہ تھوڑے اہل حدیث اس طرف گئے ہیں، ورنہ پرانے اہل حدیث جتنے بڑے محب اہل بیت ہیں، نہ بریلوی ہیں نہ دیوبندی ہیں۔ اور حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور فتنوں کی تار بند گئی۔ اس روز سے آج تک مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ کسی ایک خلیفہ پر سب اکٹھے نہیں ہو سکے، آخر کافر موقع پا کر ان پر غالب ہوئے اور ان کی قوت کو خاک میں ملا دیا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اب انہی کے روحانی شاگرد ہیں سید داود راز، جو کمبائنڈ جمعیت اہل حدیث انڈیا پاکستان کے صدر تھے، اور علامہ وحید واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، 72 کیا میں نے نسبت لی ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، ورنہ اس میں احادیث 200 سے زیادہ ہیں۔ اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، فارسی کا کام بھی ہونے والا ہے، پشتو اور بنگالی میں بھی لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس میں ٹروتھ ریویل کیا ہے، یہ جعلی پس منظر نہیں، خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ اور یہ ایک عبداللہ ابن سبا تھا، پوری امت کی مت مار دی اس نے، ایک کریکٹر گھڑا جو کہ مولا علی کے دور میں آیا تھا، شہادت عثمان میں اس کا کوئی تعلق نہیں، صرف آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ایک جھوٹ گھڑا۔ اس کو تو مولا علی نے خود قتل کروایا تھا عبداللہ ابن سبا کو، وہ بعد کی پیداوار ہے، اس کو کھاتے میں ڈال دیا۔ میں نے یہ سارا ٹروتھ احادیث سے ریویل کیا ہے، یہ کوئی بنو امیہ یا بنو عباس کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں ہے، یہ وہ احادیث کی کتابیں جو سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں۔ اس میں آپ کو خلافت راشدہ کا پتہ چلے گا، شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا ہے وہ پتہ چلیں گے، جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر مولا علی کی حقانیت پتہ چلے گی، شہادت حسن کے بارے میں احادیث مل جائیں گی۔ آج جتنی احادیث میں ڈسکس کروں یہ ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ صلح حسن کی شرائط کیا تھی جن کو پورا نہیں کیا گیا، شہادت حسین علیہ السلام، یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ 200 احادیث اس کے اندر مل جائیں گی۔ یہ آپ سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جائیں، بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جائیں، 5B ریسرچ پیپر ہے، ساری زبانوں میں آپ ڈاؤن لوڈ کریں، جو مینلی ہیں عربی میں، اردو میں، ہندی میں اور انگلش میں، اور آپ اس کی ہارڈ کاپی بھی گھر میں مفت منگوا۔ آدمی، ان کا کوئی دوست تھا، حضرت حسن ابن علی کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، حسن ابن علی اس وقت اس آدمی سے کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھ نہ سکو، یعنی میری موت کا وقت قریب ہے، کوئی علمی بات ڈسکس کرنی ہے تو مجھ سے کر لو۔ آپ دیکھیں کہ علم کتنی بڑی چیز ہے، یعنی اہل بیت میں سے پھر نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسن ابن علی، وہ موت کے وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی علمی بات مجھ سے ڈسکس کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کرنا یا علم سکھانا یہ ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے، نفلی عبادت سے، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھ نہ سکو۔ ان صاحب نے کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے۔ راوی نے فرمایا کہ حضرت حسن کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، پھر بیت الخلاء سے واپس ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں تمہاری طرف نہیں نکلا یہاں تک کہ میں نے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا پھینکا ہے جس کو میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ یعنی وہ ٹوائلٹ گئے تو ان کو پیشاب کے اندر یا انہوں نے وامٹنگ کی، الٹی کے اندر ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلے، کیونکہ بڑا سخت زہر دیا گیا تھا۔ مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا لیکن اس مرتبہ زیادہ سخت، اس سے زیادہ سخت چیز کوئی اور نہیں تھی، یعنی اس دفعہ جو مجھے زہر دیا گیا وہ بہت سخت تھا جس کی وجہ سے میرا جگر کٹ کے باہر نکلا۔
اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسن ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا، حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، آمین۔ حضرت عمیر تابعی کہتے ہیں اگلے دن ہم صبح کے وقت دوبارہ عیادت کے لیے گئے تو وہ اس وقت جان کنی کی حالت میں تھے، یعنی وہ حالت نزع میں تھے۔ عمیر کہتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے، یعنی حسن ابن علی نزع کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی حسین ابن علی وہ ان کے سرہانے آ کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اے بھائی جان آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ تو حضرت حسن ابن علی نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت حسن نے فرمایا اگر وہ وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے، اور اگر وہ بری ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بری آدمی میری وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ یعنی انہوں نے کہا مجھے اسیسمنٹ تو ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے زہر کس نے دیا ہے، لیکن چونکہ حضرت حسن کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا نا، یہ تو آپ کے بزرگ بابوں کے بارے میں دعوے ہیں نا، تو انہوں نے کہا اگر تو میری یہ اسیسمنٹ درست ہے تو تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اور اگر میری اسیسمنٹ غلط نکلی اور تم نے بدلہ لیا تو ایک مظلوم آدمی کو تم قتل کر دو۔ آپ دیکھ لیں موت کے نزع کے عالم میں بھی انصاف کا دامن اہل بیت اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے، پی ڈی ایف انشاءاللہ ہم اٹیچ کر دیں گے، المصنف ابن ابی شیبہ کے علاوہ علمی کتابیں۔ تو حضرت معاویہ نے کہا مسند احمد میں بھی اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے جو میں نے نمبر بتایا کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ مقدام کیا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو پتہ چلے گا قاتل کون ہے یہ تو ہم نہیں کہتے، لیکن بینیفیشری کون ہے، خوشی کسے ہوئی حسن کے مرنے پر؟ آل امیہ۔ انہوں نے کہا اب مقدام بن مادی کرب کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ یعنی مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو خود دیکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھایا ہے، دوسری طرف حسین ابن علی کو، اور کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے۔ اور یار جس نے نبی کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو سر پھر اس شخص کی وفات کے اوپر اس کو پھر غم تو ہوگا نا۔ تو وہ حضرت معاویہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں جب نبی الاسلام اتنی محبت ان سے کرتے تھے۔ اور بخاری کے تو الفاظ میں نے بتایا نا ابن عمر کے، صحیح بخاری 3753، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ ٹھیک ہے، ہائے ہائے ہائے، اب وہ جو ہائے ہائے ہائے، اب مقدام فقال المقدام، مقدام نے کہا اما انا، انہوں نے کہا معاویہ جت تک میرا تعلق ہے نا فلا ابرح اليوم، آج میں اس وقت تک یہاں سے تیرے دربار سے نہیں اٹھوں گا حتی اغیظک، یہاں تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں۔ یعنی تو نے مجھے تکلیف دی ہے نا حضرت حسن ابن علی کے بارے میں کومنٹس کر کے نیگیٹو، میں تجھے ایسی باتیں کروں گا کہ تجھے غصہ دلاؤں۔ وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ، اور میں تجھے ایسی باتیں سناؤں گا تجھے بری لگیں گی۔ جب کسی کی حقیقت اسے کھول کے بیان کی جائے نا تو بڑے سے بڑے صبر کرنے والے شخص کو بھی بری لگتی ہے۔ پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کر دینا، اور اگر میں غلط کہوں تو تردید کر دینا۔ معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا۔ مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں ہمیں بھی پتا ہے مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ مقدام نے پھر کہا معاویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تیسری بات پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
درندوں کی کھالیں پہننے اور درندوں پر سواری کرنے، یعنی شیر کی کھال پہننا یہ تکبر کی علامت ہے، اس سے منع فرمایا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے اے معاویہ، یعنی تم مانتے بھی ہو کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم مرد کے لیے حرام ہے، درندوں کی کھالیں پہننا حرام ہے، یہ تینوں حرام کام جو تم خود جانتے ہو تمہارے گھر میں ہوتے ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کہ حضرت معاویہ نے سونے کے کڑے یا وہ کوئی لاکٹ پہنا ہوا تھا، میرا اس نے ظن ہے کہ ان کے بال بچے ہی کرتے ہوں گے، گھر میں ظاہر ہے کہ میرے آپ کے بچے تو نہیں تھے نا، ان کے ہی ہوں گے، ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ وہ خود نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد تو آپ تو کہتے ہیں جی امام حنیفہ کا قول دکھاتے ہیں، آگے حدیث دکھاتے ہیں، لوگ کو رجوع ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں